یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو، آج جس روحانی شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے وہ بزرگ ہستی ہندوستان کے بے تاج بادشاہ ہیں اور جن کو دنیا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے پہلے اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیں اور تمام امت مسلمہ کو بھی شامل ثواب کر لیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی خوبصورت اور مشہور زمانہ 3 کرامات بیان کی جائیں گی۔ حضرت سفیان بن عیینہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ ویڈیو سنتے رہیں گے یا مکمل سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم کتنی عظیم ہستیوں کے ماننے والے ہیں اور ہمارا تعلق کتنی عظیم ہستیوں سے ہے، اور اگر تعلق نہیں بھی تھا تو بنا لینا چاہیے۔ اس طرح کہ ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کرامات بیان کرنے سے پہلے عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی بآسانی مل جایا کرے۔ تو آئیے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کرامتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسائی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے کافر بادشاہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر خواجہ صاحب نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا یکدم بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا، مگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ نے اپنی نالین مبارکہ یعنی اپنے جوتوں کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئیں اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کرامت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کی کافر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کرندوں نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی سے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ دوستو، اب ولی کامل کی زبان کی تاثیر دیکھیے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے۔ ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے۔ کافروں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل یعنی پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ۔ خادم نے جا کر جو ہی چھاگل کو پانی میں ڈالا، سارے کا سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کا پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ دوستو، ابھی آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کرامتیں سنیں۔ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج شریف پر لاہور تشریف لائے اور چلہ کشی کی، جب واپس جانے لگے تو داتا حضور کے فیضان کا تذکرہ اپنے اشعار میں یوں کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اور دنیا گواہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اللہ والوں کی محبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔